الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کئی جمعے کے دن سے خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل گفتگو ہو رہی تھی. آپ حضرات کے سامنے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات کچھ بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچپن کے کچھ واقعات بیان فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ولادت سے قبل سے، باپ کا سایہ کا اٹھ جانا، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا دنیا سے چلے جانا، اور آپ کے دادا کا آسرا بھی آپ سے ختم ہو جانا، تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا ہی دکھوں اور غموں سے، احساسات کے ساتھ گزری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال ہوتی ہے تو میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال کا سفر تجارت سے متعلقہ کچھ بیان کیا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب سفر تجارت کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے. ظاہر ہے مکہ کی سرزمین کے لوگوں کے زیادہ تر گزر و اوقات، ضروریات زندگی تجارت ہی کے ذریعے سے چلتی تھی. اور میں نے بتلایا تھا کہ تجارت ایسا نہیں کہ صبح گئے شام کو آ گئے. ایک شخص گھر سے نکلا، دکان کھولی
شام کو واپس لوٹ آیا۔ چونکہ مکہ کی سرزمین پر وسائل کی کمی تھی اور بھاری مقدار میں منافع حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے، اور ان اسفار کے لیے مہینوں قبل سفر کی تیاریاں کرنا پڑتی تھی۔ تو جس تجارتی سفر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب روانہ ہونے جا رہے تھے، اس کے لیے بھی تیاریاں کی جانے لگی۔ اور جب وقت سفر آیا، جب جانے لگے چچا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں یہاں اکیلا کس طرح رہوں گا، کس کے پاس رہوں گا، مجھے بھی آپ اپنے ساتھ ہی لے چلیے۔ تو حضرت ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں، اور یہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال ہے، 12 سال ہے۔ 12 سال کی عمر کا بچہ آج کے دور کے اندر لاڑ اور پیار کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ والدین کہاں اس کی سنائی کی جاتی ہے، بات مانی جاتی ہے، اس پر کام کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا، گھر کے معاملات کام کاج سے اسے دور رکھا جاتا ہے کہ بچہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بچپن سے شروع ہوا۔ ولادت ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر چلی گئی۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو مدینہ المنورہ کی طرف سفر ہوا والدہ کے ساتھ، اور جب سفر سے دوبارہ اپنے شہر مکہ کی طرف آ رہے تو راستے میں والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ عمر کیا تھی؟ 6 سال۔ اور اس کے بعد اب 12 سال کی عمر میں دوبارہ نوبت آ رہی ہے سفر کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، میری عمر کا اس قافلے میں کوئی اور شخص نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے میرے ساتھ ابو بکر کو بھی لے چلیے۔ چونکہ بچپن سے دوستی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو چچا راضی ہو گئے، اور چچا جب راضی ہو گئے تو فرمانے لگے کہ بیٹا میں تو راضی ہوں، لیکن اس کا والد بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اجازت لے لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ آخر کار والد سے جب پوچھا گیا، ابو قحافہ انہوں نے اجازت دے دی۔ ایک تیسرا شخص بھی تھا جو ان کے قریب عمر کا تھا، اور وہ کون تھے؟ غلام، جس کو دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تھے، یہ امیہ کے غلام تھے۔ تو یہ بھی ساتھ تھے۔ 3 بچے حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں کہ چلو ہمارا بڑی عمر کے لوگ تو تجارت کریں گے، ہم لوگوں کا دل لگا رہے گا، ہم عمر ہیں۔ سفر تھا شام کا، اور بہت سے جو ہے ملکوں کا، کئی مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ پہنچا تجارتی سفر کے درمیان میں، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ ایک معبد، عبادت خانہ بنا ہوا تھا عیسائیوں کا، اسی کے قریب، اور اس وہ عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا، اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری، بہت بڑا راہب اس عبادت خانے کے اندر سرپرست تھا، اور اسے دنیا آج
بحیرہ راہب کے نام سے جانتے ہیں، جن کا اصل نام جرجیس ہے، جرجیس اس کا نام تھا۔ تو جب یہ قافلہ وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے اور دوسری سمت جرجیس گھبرایا ہوا اپنے معبد خانے سے باہر نکلتا ہے، قد آور، صحت مند، خوب رور نوجوان جب یہ آتے ہیں تو قافلے والوں کے ایک ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چہروں کو تکتے ہوئے غور سے گھور کر ایک ایک کے پاس جا کر دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے والے کہنے لگے کہ لگتا تو یہ بہت امیر اور کبیر شخص ہے، کوئی عہدے والا لگتا ہے، کسی عمارت پر قائم نما یہ شخص لگتا ہے، کتنا خوبصورت ہے، لیکن یہ دیکھ کیوں رہا ہے ایسا؟ ایک ایک کو جا کر دیکھتے ہیں۔ آخرکار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے تو آپ کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتا ہے یہ بچہ کون ہے؟ قافلے والوں نے بتلایا کہ اس کا نام محمد ہے اور یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا، کیا ہی اچھا ہو اگر تم لوگ میری آج ضیافت کو قبول کرو۔ قافلے والے رضامند ہو گئے کہ آج ہماری ضیافت ہوگی۔ ضیافت کے لیے بہترین کھانے تیار کیے گئے، دسترخوان لگا، حضرت ابو طالب سارے قافلے والوں کو لے کر دسترخوان کی طرف جب بلاوا آیا تو چل پڑے۔ بھتیجے سے کہا بیٹا آپ بچے ہو، اونٹوں کی نگرانی رکھنا، ہم کھانا کھا کر آتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں سے لے کر آ جائیں گے۔ چلے گئے، دسترخوان سجا، طرح طرح کے کھانے وہاں موجود، اور پھر اس کے بعد جب قافلے والے آ چکے تو وہی جرجیس ایک ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور گھور کے دیکھتا ہے کہ بچہ کہاں ہے۔ جس طرح ایک غائب شدہ شخص کو تلاش کرنے کے لیے ایک شخص کی نظریں سے دوسرا شخص پہچان لیتا ہے کہ کسی شخص کی کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا وہ اونٹوں کے تیار نگرانی کر رہا ہے۔ پھر اس نے سختی سے ڈانٹا، تمہیں کیا معلوم یہ دسترخوان تمہارے لیے سجا ہے؟ یہ اس بچے محمد کے جوتوں کے صدقے تمہارے لیے دسترخوان لگا ہے، یہ اس بچے کے چہرے کے صدقے تمہارے لیے ضیافت کا انتظامات کیے گئے ہیں۔ خبردار ہاتھ نہیں لگانا، اٹھ جاؤ، اس بچے کو لے کر آؤ۔ بچے کو لایا گیا، حضرت ابو طالب گئے اور بچے کا ہاتھ پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آ رہے، اور پھر وہی بحیرہ راہب لوگوں کے ساتھ اپنے معبد خانے پر کھڑا دیکھ رہا ہے، اور پھر کہنے لگا دیکھو اس بچے کے انوارات اور برکات، بادل اس کے ساتھ چل رہا ہے، درخت کا سایہ ایک طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کی برکات سے بادل چل رہا ہے، جس کی برکت سے درخت سایہ کر رہے ہیں، بادل سایہ کر رہا ہے، سورج اپنی روشنی اب اس بچے کے سر سے دور کر لیتا ہے کہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بچہ ایسا ہے، اس کی جو برکات اور انوارات میں نے دیکھے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ میں اپنے معبد خانے میں موجود تھا تو میں نے محسوس کیا کہ جس طرح ایک زلزلہ آتا ہے، زمین پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، تو اس طرح زمین لرزی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ماجرا ہوا کیا ہے۔ تو جب میری اس بچے پر نظر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے یہ عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے، اس بچے کی وجہ سے ہو رہے۔ ہم نے تورات کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر، انجیل کے اندر یہ پڑھا ہے کہ جب جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی زندگی کا پہلا سفر تجارت کی غرض سے 12 سال کی عمر میں ہوگا۔ جب بتلانے والوں نے بتلایا کہ اس بچے کی عمر 12 سال ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس نے آنے والے زمانے کے اندر آخری پیغمبر بننا ہے، جس کو نبوت ملنی ہے، جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا، یہ وہی بچہ ہے۔ تو پھر حضرت ابو طالب کو
متنبع کیا اور کہا کہ رومی لوگ پوچھنے پر بتلایا کہ ہمارا سفر تجارت ہے بہت سارے ملکوں کی طرف، تو وہ کہنے لگا کہ رومی لوگ کو یہ احساس کھائے جا رہا ہے کہ آخری زمان پیغمبر جس نے آنا ہے وہ کسی طرح زمین پر زندہ نہ رہے، اسے کی قتل کرنے کی فکر میں ہے، اور اگر تم اس بچے کو روم کی طرف لے کر گئے تو پھر قریب ہے کہ وہ اس بچے کو شہید کر ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، لہٰذا میں تمہیں یہ باخبر کرتا ہوں اس بچے کو آگے سفر پر نہ لے کر جاؤ۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک قافلہ آتا، 7 رکنی افراد پر مشتمل قافلہ آیا۔ وہ بحیرہ راہب وہاں پر گیا اور باگفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے سردار نے، ہمارے بادشاہ نے ہم لوگوں کو ہر اس شہرا پر جس کا رخ روم کی طرف ہے مختلف قافلوں کی صورت میں، وفود کی صورت میں بھیجا ہے کہ اس بچے کی تلاش میں جاؤ اور جہاں کہیں وہ ملے اسے قتل کر ڈالو۔ تو بحیرہ راہب نے سمجھایا کہ دیکھو جس بچے کی تلاش میں تم نکلے ہو اگر وہ آ چکا ہے اور اس نے رسول بننا ہے تو تم اس کی نبوت کو چھین نہیں سکتے، اور اس نے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، دین کو پھیلانا ہے تو تم اسے روک نہیں سکتے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ تم لوگ یہاں سے واپس پلٹ جاؤ اور آگے نہ بڑھو، ورنہ تم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کے تمہارے منصوبے سب کے سب عکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اور اس کا ہرجانہ تمہیں اپنی جانوں کے ذریعے سے چکانا پڑے گا۔ وہ قافلہ واپس لوٹ جاتا ہے، وہ قافلہ واپس لوٹ جاتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفری تجارتی سفر تھا 12 سال کی عمر میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس یہ تینوں حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس پلٹے مکہ کی سرزمین کی طرف، آگے سفر نہیں کیا۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا وہ سفر ہوا 14 سے 15 سال کی عمر میں، ایک بہت بڑی جنگ سے واسطہ پڑا، اور اس جنگ کو دنیا جانتی ہے حرب فجار کے نام سے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، فجار کہتے ہیں گناہگار، گناہ، فجار اسے کہتے ہیں، حرب فجار۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب 40 برس گزرے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا۔ ابھی عمر کتنی ہوئی؟ 15 سال۔ 15 سال کی عمر میں حرب فجار کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جنگ ہوئی قریش اور اوس کے درمیان، یہ جنگ ہوئی قریش اور اوس کے درمیان، قبیلہ اوس۔ اب یہ عرب ہی کے قبائل ہیں، قریش بھی، اوس بھی، خزرج بھی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، سب کے سب عرب کے قبائل ہیں۔ اور یہ میں نے جیسا کہ بتلایا گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بیان کی جا چکی کہ پہلے جب لڑائیاں ہوا کرتی خاص طور پر اوس اور خزرج کے درمیان اور وہاں کے عربوں کے درمیان، بس اوقات ایک ایک پانی کے پیالے پر 50 برس جنگ رہتی، ان کی لڑائیاں رہتی، اور اپنے رقبے، اپنی زمین کے ایک ایک حد کے اوپر 30 سال ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ اونٹ کو پانی پلانے کے اوپر 20 برس ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طرح لڑائی ہوئی معمولی سی بات کے اوپر قریش اور قبیلہ اوس کے درمیان، دونوں عرب کے قبائل ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جن کا نام تھا زبیر بن عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان سے بڑے تھے، ان سے بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 20 برس ہوئی اس وقت ان کا انتقال ہوا، حضرت زبیر بن عبد المطلب کا۔ تو حضرت زبیر بن عبد المطلب یہ اس وقت سردار تھے اس قریش کے جو جنگ کے لیے نکلے،
تو اوس سے جب لڑائی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ لڑے نہیں، جنگ نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل نخواستہ طور پر اس جنگ میں شریک ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چاہتا تھا کہ عرب کے آپس ایک ہی سرزمین پر رہنے والے قبائل آپس میں لڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نبوت ملنی تھی، اللہ کا پیغمبر بننا تھا، اور باہمی قوموں میں اتحاد پیدا کرنا تھا، انتشار پیدا نہیں کرنا تھا، اخوت بھائی چارگی پیدا کرنی تھی، جھگڑوں کو ختم کرنا تھا، اتفاق اتحاد پیدا کرنا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادل ناخواستہ طور پر اس جنگ میں شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو اتنا ضرور کرتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز اپنے تایا جان حضرت زبیر کو پکڑا دی، لیکن خود جنگ میں شریک نہ ہوئے. اس جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے کہ کس طرح یہ جھگڑے آپس میں انتشار ختم ہو جائے، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں. آخرکار وہ گھڑی بھی آ پڑی. اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے آپ کی اس دل کی کیفیت کو جانا، اور ان عربوں کے جو جھگڑے تھے ان کو اتحاد میں بدلا. اتحاد کیسے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جعدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بعد میں ایمان لے کر آئے اور ان صحابی رسول بنے. ان کے گھر کے اندر ان کی آپس میں صلح ہوئی. جس وقت یہ صلح ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سب سے بڑا خوشی کا دن تھا جب یہ صلح ہوئی. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عمر 20 سال ہوئی، 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سفر ہوا. 20 سال کی عمر میں. کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر 63 سال جب تک عمر ہوئی اسفار میں ہی گزری. تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی برائیوں سے بچتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اداس ہو جاتا جب اپنے قبائل کے لوگ جھگڑے کرتے، لڑائیاں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دور رہتے. 20 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، 20 اور 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ سفر اس کے بعد کثرت سے ہونے لگے تجارت کے غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کو لے کر سفر پر نکلے. تو اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق رسول عطا فرمائے.